ہمارے ہاں روما ڈیانا، ڈوریمون، چھوٹا بھیم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جو بچے کا پکنگ پاور ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈی فوکس ہونا. اور مجھے پتا چلا کہ ایک پروجیکٹ ہے پاکستان میں ایجو بلاکس، اور وہ بچے جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی انرجی کہاں پہ یوٹیلائز کریں، وہ بچے ان بلاکس کے تحت، یہ کوئی عام بلاکس نہیں ہے، لیٹ می مینشن اٹ، ایون شادیوں میں پلیز لے کے جائیں آپ اور آپ کی نند کے بچے دونوں بیٹھ کے کھیلیں گے. السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا. میری آج کی ویڈیو ان تمام ماؤں کے نام ہے جن کے بچے سیریلیک کھانے سے روٹی کھانے تک کی عمر میں صرف ڈیجیٹل کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں روما ڈیانا، ڈوریمون، چھوٹا بھیم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب ماؤں سے پوچھیں تو ان کا شکوہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. اچھا لگتا یہ ہے کہ جب کپلز بہت سارے شاپنگ مالز میں نظر آتے ہیں تو بہت سارا سروے کرنے پہ پتہ ہی چلتا ہے کہ خواتین صرف ان کے والد کو اس لیے لے کے جاتی ہیں تاکہ وہ بچوں کو سنبھال سکیں، کیونکہ بچے شاپنگ کرنے نہیں دیتے. اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی کپل گولز ہیں اور دو لوگ شاپنگ کرنے آئے. بچے ان کے ہاتھ بھی نہیں آتے کیونکہ وہ بھی ان کو صرف ایک موبائل فون تھما دیتے ہیں، اور ڈیجیٹل کنزمپشن سے بچوں کے اندر کیا پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہم پہ اسکول کالجز میں تب دیکھتے ہیں جب ہمارے ہاں سکسیس ریٹ، انٹرپرینورشپ کا ریٹ، اس کے علاوہ اسکول کا سلیبس پڑھنے میں جو بچے کا پکنگ پاور ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈی فوکس ہونا، نو برین اسٹارمنگ، نو کریٹیکل تھنکنگ اینڈ نتھنگ آل. اس کے علاوہ پھر شاید بچے کو بولنا تو آ جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کنزیوم کر کے بولنا سیکھ رہے ہیں. کیا بولنا ہے، کیا سوچنا ہے، کب بولنا ہے، اس کی تمیز کبھی نہیں آ پاتی. یہ بہت مسئلہ اس لیے بھی اجاگر ہوا ہے کیونکہ جو سرویز ہوتے ہیں چائلڈ سائیکالوجی پر، اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ بچہ اب سننے کے لیے اس لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اس کو پہلے بتایا نہیں گیا کہ اس کا اپنا بھی کوئی اوپینین ہو سکتا ہے اور وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے. سو فار آل دس آئی ہیو اے سولوشن. آئی واز جسٹ اسکرولنگ دا ریل، آئی ایم 18+، اس لیے آئی کین ڈو دیٹ. اور مجھے پتا چلا کہ ایک پروجیکٹ ہے پاکستان میں ایجو بلاکس کا، اینڈ دیٹ از آل اباؤٹ دا ارلی چائلڈ، اور وہ بچے جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی انرجی کہاں پہ یوٹیلائز کریں، وہ بچے ان بلاکس کے تحت، یہ کوئی عام بلاکس نہیں ہے، لیٹ می مینشن اٹ. اور نہ تو یہ اسکول باؤنڈ تھے، نہ یہ شاپنگ مال باؤنڈ تھے، نہ یہ گھروں پہ باؤنڈ تھے، یعنی اٹ از موبائل ڈیوائس جہاں پر آپ کہیں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ایون شادیوں میں پلیز لے کے جائیں آپ اور آپ کی نند کے بچے دونوں بیٹھ کے کھیلیں گے، اور آئی تھنک آپ کا ریلیشن بھی بہتر ہوگا. سو آئی ہیو کالڈ سم آف دا پرسن جن کا میں نے پہلے بھی ایک بار انٹرویو کیا، اینڈ آئی ہیو کم اکراس کی اسٹیم لرننگ سولوشن کا یہ ایک پروجیکٹ ہے ایجو بلاکس. میڈم سائمہ عباسی میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ میں نے لوگوں کو کنیکٹ اس لیے کرنے کی کوشش کی بیکاز اٹ از دا ویری بیسک ایشو کہ بچہ روما ڈیانا دیکھ کر بہت اچھی انگریزی تو بول رہا ہے لیکن بچے کے اندر اپنا تھاٹ پیٹرن، اپنی اوپینین نہیں ہے. ریزن از کہ اس کو وہ اسپیس ہی نہیں ملی. جب اس کا مائنڈ بڑھنا تھا، اس نے پروان چڑھنا تھا، تب تو وہ صرف ڈیجیٹل کانٹینٹ پہ تھا. واٹ از ایکچولی ایجو بلاکس؟ Okay, thank you Dua. I am again with you here and it is a very honor and pleasure for myself as well. بالکل آپ نے بہت اچھا تعارف خود سے کروایا بھی کہ آج ہم ایجو بلاکس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ایجو بلاکس جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے اندر، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج کا بچہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرے گا. وہ ڈیجیٹل نیٹو ہے، وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ضرور استعمال کرے گا. اس کے امپیکٹ اس کی تھنکنگ پر، اس کی لرننگ پر کیا آ رہے ہیں، اس کا سلوشن اور اس کا جواب. ایز اے پیرنٹ، ایز این ایجوکیشنسٹ، ہم سب یہ بات دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ بچہ جو ڈیجیٹل کانٹینٹ، ڈیجیٹل انفارمیشن سے ایکسپوز ہو رہا ہے، کیا وہ اس کی تھنکنگ کو، اس کی کریٹیکل ایبیلٹیز کو، اس کی کریٹیوٹی کو کیا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں کیا، یا وہ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایجو بلاکس ہیں بنیادی طور پر یہ 3 سال سے آنورڈز عمر کے بچوں کے لیے، اور یہ بلاکس بنائے گئے ہیں اسی بچوں کی جو لرننگ، بگننگ لرننگ کی جو ایبیلٹیز ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے. اس میں اگر آپ دیکھیں گی تو جب بچہ یہ بلاکس بنانا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کمپیوٹیشنل تھنکنگ جو ہے جس میں پیٹرن کو پہچاننا، رنگوں کی پہچان کرنا، ہینڈز اینڈ مائنڈ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی چونکہ بچہ سیکھتا ہے، کیونکہ ان بلاکس کی مدد سے بچہ جو ہے کسی بھی ایج گروپ کا بچہ وہ الفابیٹس بھی بنا سکتا ہے، وہ شیپس بھی بنا سکتا ہے، وہ کلرز پہچان کر سکتا ہے، کلرز کی کوآرڈینیشن کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر یہ بلاکس جو ہیں
ان میں ایک بیس کے ساتھ مختلف شیپس کے بلاکس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی موجود ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ والدین گھر پر بچے کو اس کتاب کے ذریعے لکھنا، کلر کرنا، بلاکس بنانا، پیٹرن اگین وہ سکھا سکتے ہیں۔ اس میں انگلش، میتھمیٹکس، شیپس اور اردو جو ہمارے لیے ایک بڑی یعنی منفرد اور جو ہم نے ایک یونیک چیز کی ہے، کیونکہ یوزلی آپ کو اس طرح کے بلاکس میں انگلش اور میتھمیٹکس کے لیے تو ضرور کوئی نہ کوئی مٹیریل یا کچھ ملتا ہوگا، لیکن اردو کے حروف تہجی کے لیے آپ کو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ بلاکس جو ہیں یہ بچے کے اندر بیسک لینگویج سکلز بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کی کریٹیوٹی کو بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں گی تو یہ جو پہلے یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں یہ بچہ بنیادی طور پر جو بیس کے ساتھ بلاکس کو ڈفرینٹ الفابیٹس بناتا ہے، یہ اس پہ ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ٹریسنگ کے لیے ٹریس بھی کر لیتا ہے ساتھ، وہ ہاں بالکل کہ اس نے جو پینسل پکڑنے کی، اس کی گرپ کرنے کی ہے، وہ اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے اس میں مختلف شیپس جو ہیں وہ بنانا، اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح سے اردو کے حروف تہجی جو ہیں کہ ان کو بنانا کس طرح سے ہے اور پھر ان کو ٹریس کرنا، اسی طرح سے مختلف شیپس بنا کر نمبرز اور ان کی کلرنگ یہ بھی بچہ سیکھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بچے کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ جو وہ کنزیوم کر رہا ہے اور اس کا جو امپیکٹ بچے کی ذہن پر، اس کی لرننگ پر آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ والدین کے لیے بھی، اسکولز کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت بہترین یہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک لرننگ ٹول کے طور پر گھر میں جو بچے موجود ہیں ان کے لیے بھی والدین اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور ٹیچرز، اساتذہ کرام جو ہیں وہ اپنی کلاس روم I think for the parks and for the shopping malls and for every of the place جہاں پر بچوں کا ایکسپوئر ہے، بچوں نے جانا ہے، اگر ایون پارکس میں بھی لگے ہوں، کمیونٹی پارکس میں، I think that would be like the best۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس مختلف کسٹمائزڈ آپشنز موجود ہیں۔ اس کو ایک جو بنیادی طور پر ایک بلاکس جو ایک باکس کی صورت میں ملتا ہے جس میں بیس اور مختلف بلاکس موجود ہوتے ہیں، وہ بچے گھر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ کلاس روم میں ایک گروپ کے اندر بھی بچے وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اسکولس کے لیے جیسے ریکوائرمنٹ، جیسے آپ نے کہا کہ اگر پارکس کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر جہاں پر یہ جو پیڈیاٹریشین کلینکس اور ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ باپ کو لے کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھے اور موبائل جو ہے وہ چھین کر کوئی نہ لے جائے، تو اگر یہ مالز پر اور اس طرح کے پبلک پلیسز پر ان کی بیس کے ساتھ اس بلاکس کو رکھ دیا جائے تو یقیناً بچے جو ہیں، اور یہ ایسا ہوا بھی ہے لاہور میں ایک ایگزیبیشن میں جب ہمارے یہ بلاکس وہاں پر ڈسپلے میں موجود تھے تو جتنے چھوٹے اس عمر کے 3 سے آنورڈز، 3 ایئر سے آنورڈز کے جتنے بچے وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ سارے ان کے ماں باپ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ بچہ کہاں پہ، اور وہ بچہ جو ہے وہ ان بلاکس کو بنانے میں اور ان کے ساتھ کھیلنے میں اس قدر مشغول تھے، بلکہ وہاں پر ایسا ہوا بھی کہ ایک بچی اپنے والد سے وہ ضد بھی کرتے رہے بچے کہ نہیں ہمیں یہ کھیلنے دیں، ہم انہی بلاکس کے ساتھ مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچے کے اندر ان کی کریٹیوٹی کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ یہ بچے کو پرابلم سالونگ سکھاتا ہے۔ جب بچہ ایک شیپ کو دیکھتا ہے یا کسی بھی ورڈ لیٹر کو، الفابیٹ کو دیکھتا ہے، اردو کے حروف تہجی کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ خود سے پہلے سے یہ سوچتا ہے، کسی بھی عمر کا بچہ ہے اس کے اندر یہ کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی کے تھنکنگ سکلز جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے یہ لفظ بنانا یا یہ لیٹر بنانا ہے، یہ شیپ بنانی ہے، تو اس کے لیے میں نے کون سے رنگ استعمال کرنے ہیں۔ پھر چونکہ بلاکس بھی مختلف شیپ کے ہیں، ریکٹینگل بھی ہیں، ٹرائنگولر بھی ہیں، سرکلز بھی ہیں اور اسکوئرز بھی ہیں، تو بچہ اس کے ساتھ ہی رکھ کے یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے کس شیپ کا بلاک جو ہے وہ یہاں پر فٹ، تو اس کا اپنا اوپینین ہے، اپنی کریٹیوٹی ہے، اپنی شیپ ہے۔ آئی تھنک اس سے بڑا ہیلدی کمپٹیشن بھی ڈیولپ ہوتا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ریونج ہے ہم دیکھتے ہیں بچہ، ایون بہن بھائیوں میں نے دیکھا ہے کہ کس کو اچھی چیز ملی، کس کو کم بوٹی ملی، تو آئی تھنک اس طرح سے یہ ہوگا کہ کوئی بچہ اپنی شیپ بنا رہا ہے تو وہ کمپٹیشن اس طرح ڈیولپ ہوتا ہوگا کہ ہم اپنی طرح کی، جیسی میں چاہ رہی ہوں، میں ویژولائز کر رہی ہوں ایز اے چائلڈ، میں ویسی شیپ وہاں پر بنا سکتی ہوں، اینڈ آئی کوڈ اون اٹ
کہ یہ میں نے بنائی ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور جو بہت اچھی بچوں کے اندر سوچنے کی یا اس کمپٹیشن سے ریلیونٹ ہی کہ اگر اس نے غلطی کر لی ہے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ تو مطلب ایک ایسا بلنڈر یا کوئی ایسی مسٹیک ہوگی کہ جس کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا یہ کر سکتی, تو وہ بچہ اسی شیپ کو یا اسی کلر کو. اچھا پھر بچے تو چونکہ نیچرلی کیوروسٹی ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ شوق ہوتا ہے چیز کو نئے سے نئے طریقے سے کرنے سے, تو وہ جب ایک دفعہ کوئی ایک شیپ اور ایک ڈیزائن کو بنا لے گا تو اس کے بعد وہ خود بخود سوچے گا اچھا میں نے اس سے مختلف ڈیزائن کیسے بنانا ہے, اس سے مختلف شکل کیسے ترتیب دینی ہے. تو یہ بچوں کے اندر جو میں تو ان کو بالکل ہمیشہ سے, میں تو خود بچپن میں چونکہ بہت زیادہ بلاکس کھیلنے کی شوقین بھی رہی ہوں اور مجھے ہمیشہ سے یہ بہت زیادہ پسند رہے ہیں, تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے جب میں خود بھی ان کو اور بچوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ باقاعدہ ایز این ایجوکیشنسٹ ایز اے پیرنٹ بھی مجھے یہ بات ہمیشہ لگتی ہے کہ بچے کے اندر ہینڈز مائنڈ کوآرڈینیشن ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ اپنی کریٹیوٹی کو جیسے وہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ اون کر کے کسی ججمنٹ کے بغیر, ڈکٹیشن کے بغیر, کسی سیٹ پیٹرن کے بغیر وہ نیچرلی اوپن اینڈڈ طور پر وہ دیکھ سکتا ہے چیزوں کو کہ میں نے اس سے مختلف چیزیں کس طرح سے بنانی ہے, کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے. پھر یہ لینگویج سکلز ڈیولپ کرنے میں, اس کو کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنے میں, کیونکہ وہ جیسے جیسے ایک دوسرے اگر وہ مل کر کھیل رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ مجھے یہ بلاکس دے دو, مجھے یہ ہیلپ کر دو, تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس کھیل میں سیکھتا ہے اور اس کے اندر ان کی بہت پازیٹیو وے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی سکلز کی. ون آف دا موسٹ انسپائرنگ تھنگ جس سے میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ مجھے اس پر ویڈیو کرنی چاہیے, دیٹ واز ایکچولی دس ویڈیو جو اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹیم بلڈنگ. ایک شخص بہت اچھا پرفارم کر لیتا ہے لیکن وہ شخص اتنا انسیکیور ہو جاتا ہے اس سسٹم میں کہ وہ اپنے ساتھ ٹیم ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا یا کر پاتا نہیں ہے, وہ اسکل سیٹ نہیں ڈیولپ ہو پاتا. سوشل آئسولیشن کا ہم بعد میں شکار ہوتے ہیں. تو آئی واز کمنگ دس چائلڈ, یہ ایک بچی تھی جو بنا رہی تھی, اینڈ شی واز انوائٹنگ دا ادر کڈس تاکہ ہم کچھ بہتر بنا سکیں. تو مجھے لگا کہ جو ٹیم بلڈنگ والا فیکٹر ہے ٹو پلے ود دس گیم, دس از دا موسٹ انسپائرنگ تھنگ. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو دعا, اور یہ آج کل کے والدین کے لیے اگین ایک چیز بہت زیادہ لمحہ فکریہ اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ یہ اسکرینز چونکہ ہر بچے کے پاس اس کے ہاتھ میں اپنی ڈیوائس ہے اور اس ڈیوائس کے ذریعے چونکہ وہ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہے لوگوں سے, تو وہ سوشلی کنیکشن جو ہے وہ اس کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ایسا ہے کہ بہت ینگ ایج سے ہی بچے اس کھیل کے ذریعے وہ کولیبریشن, ان کی سوشل سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان کے اندر ہیلدی کمپٹیشن کی صلاحیت جو ہے وہ بہت اچھے بہت ہیلدی وے میں ڈیولپ ہونی شروع ہو. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا چائلڈ سائیکالوجی, تو یہاں پہ تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں یہ ایکسیسیبل ہے؟ اب جیسے میں ابھی مارکیٹس کی اور ان کی بات کر رہی تھی, بیکاز جو ویڈیو اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین, وہاں پر جو چل رہی ہے اٹ از مور لائک ایک بڑا سا بورڈ ہے, وہ پلیسمنٹ ہے اس کی. کیا یہ موبائل بورڈز ہیں, کہیں بھی لے کے جائے جا سکتے ہیں, اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے, اور بچے جو گھر میں خریدتے ہیں کیا وہ بھی اتنے ہی بڑے سائز کا ہے؟ اچھا, تھینک یو دعا فار آسکنگ دس کوسچن اگین. جیسا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کسٹمائزڈ بلڈ ماڈلس بھی موجود ہیں اور کسٹمائزڈ ماڈلس بھی ہمارے پاس, جو کہ ایک اس کی شکل میں جو ایک ہمارے پاس اس کا ایک چھوٹا بلاکس یا ایک بیگ کی شکل میں, اٹ از مور لائک اے کٹ. کین وی شو, آپ لے کے آئیں اگر ہم دکھا سکیں اس کو؟ بالکل, ایک جو کٹ ہے وہ وہ یوزلی کلاس روم میں بچے کو ہیلپ کرتی ہے, یہ گھر میں جو بچہ موجود ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اور اس کے ساتھ جو کہ آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ کلاس روم کے لیے ہمارے پاس بڑی دیوار پر لگانے کے لیے یا کسی کلاس روم کے اندر ایک ایسی, یہ شو کیس ٹائپ کا جو میں نے ویڈیو میں دیکھا وہ تو باقاعدہ ایک اٹ واز لائک جوائنٹ. اچھا, یہ کٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر گھروں میں جو بچے موجود ہیں جو کہ ابھی اسکولز ایج گوئنگ ہیں یا جو ابھی ارلی ایئرز میں ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ ان کے لیے ہے. اس کے اندر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو مینول ہے جس میں انگلش, اردو, میتھس اور یہ ساری شیپس اور پیٹرنس کے بارے میں یہ کتاب بھی موجود ہے. اس کے ساتھ یہ چھوٹے والے بلاکس جو ہیں جو اس بیس پر لگانے کے لیے جس کے ذریعے بچہ جو ہے وہ مختلف حروف تہجی لکھ سکتا ہے, الفابیٹس لکھ سکتا ہے, ڈفرینٹ شیپس بنا سکتا ہے, یہ اس کے لیے یہ اینڈ دس از آل کلرفل, دیٹس نائس. ہاں, یہ کلرز جو ہیں اور اس کا مٹیریل جو ہے وہ چائلڈ فرینڈلی
تمام اس کے لحاظ سے اس کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اس میں, وہ آپ کو ایک اچھی بات یہ بھی نظر آئے گی کہ یہ یو ایس سے ہمارے سرٹیفائڈ ہیں ہمارے یہ جو بلاکس ہیں. اچھا. اور جی یو ایس میں جو STEM.org جو ادارہ ہے اس نے اس کو بیسٹ STEM ریسورس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اس ٹول کو. تھینک یو سو ویری مچ, وچ از اے ویری ہماری ایکریڈیشن اور ہماری افیلیشن ان کے ساتھ ہے, تو وہ ہماری پروڈکٹس کو ریویو کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے کہ جو بڑے اسکولس میں لگانے کے لیے یا مالز میں یا ہاسپٹلس میں لگانے کے لیے, پارکس میں لگانے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا بورڈ جو کہ ایک وال پر لگ سکتا ہے یا وال سائز کے حساب سے وہ کہیں پر بھی دیٹ از کسٹمائز نا, آپ جتنا مرضی بنوا لیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوار پر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے بلاکس پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں جس کے لیے بچے جو ہیں وہ پھر اپنے کلاس روم میں بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ کے اسکول کا یوزلی جو کنڈر گارڈن کا جو پلے ایریا ہوتا ہے کہ جہاں بچوں نے اپنی 2-3 جو ریسیس ٹائم ہوتا ہے وہ انہوں نے گزارنا ہوتا ہے کہ وہیں انہوں نے بریک فاسٹ یا لنچ کرنا ہے اور اس کے بعد وہیں اسی ایریا میں جب انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ دیوار پر لگا کر, اور بہت اس سے بچے اس سے مصروف بھی رہیں گے. اسپیشلی اکثر کنڈر گارڈن ایریاز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی آف ٹائم کے وقت ان کو کہ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کا. بالکل, یہ وہاں پر بھی مالز میں بھی اسی طرح سے جیسا ہم نے آلریڈی بات کی بھی ہے کہ جو پیرنٹس جتنا اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے ہیں ہاسپٹلز میں اسپیشلی جو پیڈیٹیشین کا ایریا ہوتا ہے یا کہیں بھی, کیونکہ اٹینڈنٹس کے ساتھ جب بچے آتے ہیں تو وہ عذاب آیا ہوتا ہے ہاسپٹل میں ان کے شور سے. ایگزیکٹلی, اور آئی سی یو کے باہر لگانا چاہیے. آئی بلیو ماں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مصروف کس طرح سے رکھنا ہے, تو وہ پھر موبائل فون. اور اب تو اتنا خطرناک ایک چیز ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو ماں صرف اس لیے کہ ان کا بچہ تنگ نہ ہو یا پھر باقی لوگ تنگ نہ ہو اور وہ امبیرس نہ ہو تو ہیڈ فونس لگا دیتے ہیں. دیٹ از مور ڈیڈلی, تاکہ آواز موبائل فون کی باہر نہ آئے. بالکل ظاہری بات ہے کہ موبائل فون پہ اب کس طرح کا کانٹینٹ بچہ دیکھ رہا ہے. بالکل. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کٹ اور اس مینول کی مدد سے آپ نہ صرف بچے کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو, سوچنے سمجھنے کی, کریٹیو تھنکنگ کو, کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کے اندر کولیبریشن کمیونیکیشن کی سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ مجھے یہ بات بہت ایز اے ایجوکیشنسٹ, ایز اے پیرنٹ یہ بات بہت زیادہ ان بلاگس کے لحاظ سے پسند ہے کہ بچوں نے جس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی پروفیشنل اپنی پرسنل سکلز کو انہینس کرنا ہے, یہ بنیادی طور پر اس کو بہت صحت مندانہ طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے. جو آپ نے ایک اور بات کہی کہ چونکہ ہمارے بچے کو کانٹینٹ کنزیوم کرنے کی عادت ہے, اور جب آپ اگر اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایز اے پاکستانی نیشن ہم انٹرٹینمنٹ پہ تو بہت فوکس ہیں, جس کا کوئی حرج نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ بھی زندگی کا پارٹ ہے, لیکن اگر ہم یوٹیوب پر کبھی آپ یہ کسی بھی ایک جگہ پر سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ یوٹیوب پر ایجوکیشنل کانٹینٹ کو کتنے % لوگ دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک سب سے زیادہ استعمال کی جانے والا چیز ہے اور اس پہ سٹیم کا پورا فیچر موجود ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ سٹیم پہ جاتے ہیں. وی لو دیٹ فور یو والا کہ واٹ از ان ٹرینڈنگ, what song is in trending اور کس پر ٹک ٹاک بنایا جا سکتا ہے, because it's all about viewership. Again سب سے زیادہ مسئلہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے وہ صرف ایلیٹس کے لیے آتی ہے. So I really want to ask, is it budget friendly for the middle class to buy this? بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ہر بچے کے لیے ایک اس پرائس رینج میں موجود ہے کہ ہر بچے کے لیے, ہر پیرنٹ کے لیے اس کو خریدنا, اور اس ہے وہ ان کے لیے بہت آسان, بہت لاکھوں میں چیز لاکھوں کی ہے. قیمت ہم نے اس کی وہ رکھی ہے کہ جو کہ لوگوں کے لیے خریدنے کے پاس. Can you just share for the layman جو اس کو مطلب is it available on the shop? ہمارے پاس آپ اس کا ہم آپ کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کر دیں گے, آپ اس پہ رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو جہاں پر بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اچھا, تو it's like the online module کہ ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا پھر is it available in markets? ابھی ہم نے اس کو آن لائن ڈیلیوری ماڈل پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ہم سے رابطہ کیجیے اور ہم انشاءاللہ اس کو آپ تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. I would love to see it on the toy shop تاکہ آپشنز موجود ہے, کیونکہ I really want to tell you guys کہ جب آپ اپنے بچوں کو کسی بھی کھلونے کی دکان پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جب اس کو گن لے کے دیتے ہیں بطور کھلونا, تو وہاں سے اس کا اگریشن ڈیولپ ہوتا ہے, اور جب وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ میں ایک ہیرو کو گن پکڑے ہوئے کسی کو مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا پھر ہیروئک
اندر جو اس نے اپنے آپ کو ہیرو فیل کرنا ہے, پھر اس کا پیٹرن وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ہم نے بہت سارے کرائم تھرلرز میں دیکھا اور پھر کرائم سینز ہوتے ہوئے دیکھے پاکستان میں کہ وہ ایگزیکٹلی وہ پیٹرن بچے, یوتھ اس لیے کرتے ہیں. بیکاز آئی ریممبر 9ویں کلاس کے بچے نے ایک قتل کیا, اور وین آئی آسک دیٹ بوائے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے فلاں ساؤتھ مووی میں یہ دیکھا تھا اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دا سیم, کیونکہ ریونج تو میں نے لینا تھا. اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اگریسو بنایا ہے. تو اس لیے جب بھی کھلونا خریدے اپنے بچے کے لیے, یہ لازمی سوچیں کہ وہ کھلونا اس کی ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے گا, اینڈ دس کمبینیشن آف انفرٹینمنٹ وہ اس کے کیریکٹر میں, اس کی پرسنالٹی میں گریجولی بڑھے گا. اس لیے آئی تھنک آئی ریئلی ایڈوکیٹ دس ٹول, بیکاز جتنی ہم نے اس پر کرٹیکلی بات کر لی ہے کہ برین اسٹارمنگ ہے, کولیبوریشن ہے, ٹیم ورک ہے, کانفیڈنس ہے, کمیونیکیشن ہے, اور سب سے اچھی بات تو مجھے اس میں لگتی ہے کہ آپ بچے کو یہ دے کر اپنے میکے میں سکون سے بات کر سکتے ہیں, آپ ہانڈی پکا سکتے ہیں, اور آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. اور جتنے بچے ہوں گے اتنا فائدہ, کیونکہ اتنی ٹیم بلڈنگ ہوگی, اتنی کمیونیکیشن بہتر ہوگی, اتنا کولیبوریشن ہوگا. تو آئی تھنک دس شوڈ بی ڈن. بات کرنے کا مقصد صرف پروڈکٹ پہ بات کرنا نہیں ہے, بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب بھی اپنے بچے کے اسپیئر ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ جس آپشن کا انتخاب کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی اور گرومنگ میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار صرف بطور پیرنٹ آپ ہیں, کیونکہ آپ اس کے گارڈین ہیں اور آپ کے کنسنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا, اور بچے کا انفارمڈ کنسنٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ مائنر ہے. اس لیے دس از دا ہول رسپانسبلٹی کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز کا انتخاب کریں جس سے اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اسکل سیٹ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. سو آئی ول کم اپ ود another exciting episode. Stay tuned.